تو بیٹا یہاں پر اب میں آپ کو شعر نمبر 21 پڑھ کر سنانے لگی ہوں، پھر میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی۔ شعر نمبر 21 ہے: مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا۔ اب مکھی نے اتنی خوشامد سننے کے بعد تھوڑا سا دل نرم کیا ہے۔ تشریح ہے اس کی: مکھی نے جب مکڑے کی چاپلوسی کی باتیں سنی تو نرم ہوئی، مکڑے سے بولی آپ سے مجھے کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی کھٹکا ہے۔ اب دیکھ لیں اتنی زیادہ خوشامد کے بعد آخر کار اس کا دل نرم ہو ہی گیا ہے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے اس کا کہ یہ دل اپنا نرم کرے میرے لیے اور میرا شکار بنے، اور آخر کار مکھی نے اپنا دل نرم کر ہی لیا ہے اور اب وہ اس کا شکار بن جائے گی۔ مکھی نے جب اتنی زیادہ خوشامد سنی تو پسیجنا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو گیا۔ پسیجا مطلب اس نے اپنے اس کے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے۔ مکھی نے جب مکڑے کی چاپلوسی کی باتیں سنی تو وہ نرم ہو گئی۔ دل پسیجنے کا مطلب ہوتا ہے دل نرم ہو جانا، تو اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے مکڑے سے فوراً یہی بات کی کہ مجھے تو آپ سے کوئی خوف بھی نہیں ہے، نہ کوئی کھٹکا ہے، تو مجھے تو آپ کے گھر آنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں اس بارے میں سوچتی ہوں۔ شعر نمبر 22 ہے: انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ تشریح ہے اس کی: مکھی نے کہا انکار کی عادت کو میں اچھا نہیں سمجھتی، اصل میں یہ بات یہ ہے کہ کسی کا دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتی۔ اب مکھی اس کا مکمل طور پر شکار بننے والی ہے۔ آج سب کو سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا اس بات کی کہ وہ اب اس کے خوشامد میں پھنس گئی ہے، اس کو اس کی خوشامد، جھوٹی خوشامد پسند آئی اور اب اس نے اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سوچا، بس وہ اس کی باتوں میں آ گئی ہے اور اب وہ اس کا شکار بننے جا رہی ہے۔ مکھی نے کہا کہ مجھ کو تو انکار کی عادت ہی نہیں ہے، مجھے تو انکار اچھا ہی نہیں لگتا، تو میں آپ کو انکار کیسے کر سکتی ہوں، تو مجھے تو کسی کا دل توڑنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا، تو میں تمہارا بھی دل رکھوں گی۔ دل رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تمہارے دل کو توڑوں گی نہیں، میں تمہارے دل کی بات پوری کروں گی، جو تم چاہ رہے ہو کہ میں تمہارے گھر میں آؤں، تو میں تمہارا دل نہیں توڑوں گی، تم خوش ہو جاؤ۔ شعر نمبر 23 ہے: یہ بات کہی اور اڑتی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا۔ تشریح ہے اس کی: یہ بات کہتے ہی مکھی اپنی جگہ سے اڑی، جو ہی وہ مکڑے کے قریب آئی اس نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ اب شعر نمبر 23 کی تشریح ہے: یہ بات جیسے ہی مکھی نے کی، مکڑے کا تو ڈر سارا ختم ہو گیا، مکڑے کو تو وہ ریلیکس ہو گیا کہ اب تو مکھی میرا ہی شکار ہے، تو اس نے کیا کیا کہ مکھی جیسے ہی اپنی جگہ سے اڑی اور مکڑے کے قریب آ کر بیٹھی کہ میرا یہ خیر خواہ ہے، اپنا ہے، رشتہ دار ہے، تو مکڑے نے اسے لپک کر پکڑ لیا۔ لپک کر پکڑا مطلب آگے ہو کر اس کی طرف جھک کر فوراً اس کو پکڑ لیا۔ شعر نمبر 24 ہے: بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کر مکھی کو اڑایا۔ اس کی تشریح ہے: مکڑا کئی دن سے بھوکا تھا، مکھی اس کے جال میں پھنسی تو گھر میں بیٹھ کر مزے لے کر اسے کھایا۔ اب اس شعر کی تشریح میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں۔ مکڑا کئی دن سے بھوکا تھا، اب وہ مکھی کی اتنی زیادہ چاپلوسی کرتا بھی نہ اگر اس کا پیٹ بھرا ہوتا، لیکن وہ بہت زیادہ بھوکا تھا اور اسے ایک ہی شکار نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو اس کی جتنی ہو سکے خوشامد کی جائے اور اس کو اپنا آج کا شکار بنایا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اسی کی خوشامد کر کے اس کو ہی آج کھایا جائے۔ تو جب اس کی ساری باتیں پوری ہو گئی اور مکھی اس کی خوشامد میں آ گئی تو اس نے اس کو گھر بیٹھ کر، وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا اور مکھی اس کے جال میں پھنس گئی، تو اس نے گھر بیٹھ کر اس کے مزے لیے اور اسے کھایا، اور مکھی کی کم بختی آ گئی، اس نے اس کو کیسے اپنا آپ سونپ دیا کہ تم جو مرضی کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، میری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کو کھا جاتا ہے اور مجھے اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، مجھے سیدھا اپنے گھر چلے جانا چاہیے، لیکن مکھی نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، سمجھی نہیں، تو وہ اپنے لیے خیر خواہی اس نے نہیں چاہی اور اس کا شکار ہو گئی۔ آپ کے گھر کے کام میں ہے، آج آپ نے مکمل تشریح یاد کرنی ہے، آج کا کام ہے آپ کا، جتنے آپ کو پہلے اشعار کروائے گئے تھے اور جتنے اشعار آپ کو اب کروائے گئے ہیں، آپ نے مکمل نظم کی تشریح یاد کرنی ہے، آپ کی پیپروں کی تیاری ہو جائے گی۔ پوری نظم کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، جن الفاظ کے معنی نہیں آتے ہوں گے وہ دیکھنے ہیں، آپ کو اس میں الفاظ معنی بھی سلائیڈز میں بھی دیے گئے ہیں، بکلیٹ میں بھی دیے گئے ہیں، اور جن کے نہیں آتے ہوں نیٹ پر بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ہیلپ لے لیا کریں، اس کام کو چھوڑا نہ کریں۔